پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے اور آپ کو وہ خط دکھائیں گے انٹیلیجنس بیورو کا جو ان کے ڈائریکٹر جنرل آفتاب سلطان نے لکھا، اور اس خط کے ہمیں دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ میں بھی ہمارے پروگرام کا ذکر کیا گیا۔ ویسے تو ہم نے سنا اور اس حوالے سے خبریں چھپی جس سے کہ ہمیں پتہ لگا، ہم سمجھتے ہیں کابینہ کے پاس بڑے بڑے اور کام کرنے کے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا پروگرام ڈسکس ہوا اور اس میں کہا گیا کہ جی آئی بی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی اس طرح کا کوئی خط نہیں ہے، تو وہ خط بھی آپ کو آج پروگرام میں آگے چل کے دکھائیں گے، اور اس سے لنکڈ آئی بی کے جو معاملات ہیں وہ کیا معاملات ہیں۔ اور آئی بی میں بہت سے اچھے افسران بھی ہیں، لیکن جس طرح ہر ادارے میں چند گندے انڈے ہوتے ہیں جس سے پورے ادارے پہ بدنامی آتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ گندے انڈے اس ادارے میں بھی ہیں جو اپنے ذاتی مفادات اور کسی کے ذاتی مفادات کے لیے کام کریں، اور پورے ادارے کے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی انٹیگریٹی بھی کسی نہ کسی طرح سے کمپرومائز کرتے ہوں۔ اس کی تفصیلات آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین، آج احتساب عدالت میں ایک دفعہ پھر ایک شاہی ملزم پیش ہوا، اور جب شاہی ملزم وہاں پہ پیش ہوا تو عدالت میں جو حالات تھے، جو معاملات تھے، پہلی دفعہ یہ غالباً دیکھا گیا کہ صحافیوں کو کوریج نہیں کرنے دی گئی۔ جی ہاں، جو صحافی ہائی کورٹ کی کوریج کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوریج کرتے ہیں، مختلف اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی کوریج کرتے ہیں، وہ کوریج آج نہیں کرنے دی گئی، ان کا داخلہ وہاں پہ ممکن نہیں ہوا۔ کیا یہ نواز شریف کی وہ ہدایات تھیں طلال چودھری اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر جو کہ کل انہوں نے پبلکلی دی تھی کہ جناب انتظامیہ کے ساتھ مل کے اقدامات وہاں پہ لیے جائیں، تو نواز شریف کے اقدامات کی وجہ سے آج صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا؟ یہ سوال بھی اٹھے گا۔ ساتھ ساتھ عدالت میں جو چیزیں ہوئیں نواز شریف کی موجودگی میں، جج صاحب کی موجودگی میں، کیا کمرہ عدالت میں نعرے بازی ہوئی، اور اس حوالے سے جج محمد بشیر صاحب نے اپنے کل کے آرڈر میں کیا چیز، خوفناک چیز لکھی ہے جو میرے حساب سے تو obstruction of justice کے زمرے میں آتا ہے۔ انتہائی سیریس چارج جو کہ اس آرڈر میں سامنے آ رہا ہے، obstruction of justice، کہ جناب مس مینجمنٹ سیکیورٹی کی ہوئی جس وجہ سے عدالتی کارروائی مکمل نہیں ہو سکی۔ جی ہاں، یہ جج صاحب نے باقاعدہ طور پہ اپنے کل کے آرڈر میں اناؤنس کیا ہے، لکھا ہے کہ مس مینجمنٹ آف سیکیورٹی از observed and for that reason further proceedings could not be conducted in the case۔ جی ہاں، کہ اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے عدالتی کارروائی نہیں چل سکی۔ کیا یہ وہی ماحول تھا جو جب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کیا اور جج صاحبان کو اٹھ کے جانا پڑا؟ کیا اس کی ہم مثال اس حوالے سے دے سکتے ہیں؟ اور اگر یہ مس مینجمنٹ آف سیکیورٹی ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اور اگر یہ مس مینجمنٹ آف سیکیورٹی ہو رہی ہے تو کیا پھر سیکیورٹی معاملات جیسے جے آئی ٹی کے رینجرز کو دیے گئے تھے، یہاں بھی جج صاحب کو اب رینجرز کی سیکیورٹی مانگ لینی چاہیے؟ ان سوالات پہ ناظرین بات چیت کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر مسعود شاہ صاحب، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں راجہ عامر عباس صاحب، سابق پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، قانونی ماہر بھی ہیں۔ اکثر لوگ سابق پروسیکیوٹر پہ سمجھتے ہیں کہ صرف نیب ہی کے معاملات یہ دیکھتے ہیں۔ اور ملتان سے ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے بعد سینئر ترین لیڈر، اور جو کچھ رابطے اور کچھ موو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کے حوالے سے، اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ نہ صرف اپوزیشن رینکس میں، اور جو ٹریڈیشنلی کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کا ایک گٹھ جوڑ ہے، وہاں پہ کچھ معاملات حرکت میں آئے ہیں، پیپلز پارٹی میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگوں کو شاید یہ چیزیں پسند نہیں آئیں۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی جانیں گے، اور ہمارے رپورٹر ذوالقرنین حیدر جو آج کورٹ پروسیڈنگز کور کر رہے تھے، کل بھی کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ آج صحافیوں کو عدالت میں کارروائی کور نہیں کرنے دی گئی، اس سے پہلے کہ آپ یہ بات مجھے بتائیں کہ جی وہاں پہ ماحول کیا تھا، کیسے ہو رہی تھی چیزیں، میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو انتظامات کیے گئے وہ ہدایات تھیں۔ ہدایات کس کی تھی؟ ایک ملزم کی۔ جب میں ملزم کہتا ہوں تو ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف ملزم ہے، عدالت نے ان کو ملزم کہا ہے۔ جو آرڈر شیٹ جج صاحب کی ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے ایکیوزڈ محمد نواز شریف۔ اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو یہ آرڈر آف دا کورٹ دکھا سکیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایکیوزڈ میاں محمد نواز شریف۔ جی ہاں، ملزم میاں محمد نواز شریف، اور ملزم میاں محمد نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر طلال چودھری صاحب کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں۔ کیا ہدایات دی کل انہوں نے؟ آئیے دیکھیں۔ میں نے ابھی طلال چودھری صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے ابھی
طلال چودھری صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس معاملے کو خود ذاتی طور کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں اور انتظامیہ اور عدلیہ مل کر ایسا لائحہ بنائیں کہ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ آئندہ پیش نہ ہو۔ میں نے ابھی طلال چودھری صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ملزم میاں محمد نواز شریف صاحب، عدالت جس کو کہتی ہے ایکیوز میاں محمد نواز شریف، وہ پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا رہے۔ اگر آپ یہ آرڈر غور سے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکیوز میاں محمد نواز شریف، ملزم میاں محمد نواز شریف، اور اس کے بعد انتظامیہ اور عدالت کے ساتھ مل کے طلال چودھری کی ڈیوٹی لگی۔ اور پھر ہم نے جو آج مناظر دیکھے اس میں ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کو کوریج سے روک دیا گیا۔ ذوالقرنین، آپ اس سے پہلے بھی کوریج کرتے رہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی مختلف عدالتوں کی، اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ صحافیوں کو اندر نہ جانے دیا گیا ہو، کوریج نہ کرنے دی گئی ہو کسی بھی عدالت کی؟ دیکھیں ارشد صاحب، اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ صحافیوں کو نہ جانے دیا گیا ہو۔ البتہ صحافیوں پر یہ پابندی ضرور لگائی گئی کہ موبائل فون جو ہے وہ اندر نہیں لے کے جا سکتے، خاص طور پہ جب سے کیمرے والے فون آئے ہیں تو اس پر پابندی لگائی گئی، جس پر صحافیوں نے اس بات پہ متفق بھی ہوئے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم فون باہر رکھ کے اندر چلے جائیں گے۔ اپنی جو رپورٹنگ ہے روٹین کی جو ہم کوریج کرتے ہیں وہ ایون کہ آصف علی زرداری سابق صدر کے جو ریفرنس تھے ان کی ہم نے تمام ہیرنگ جو ہے وہ یہی جج تھے محمد بشیر صاحب، انہی کی کورٹ میں ہی ہم جاتے رہے ہیں اور مکمل طور پہ ہم ہیرنگ سنتے تھے، اپنی رپورٹنگ کرتے تھے کہ کیا سماعت میں ہو رہا ہے، وکلا کیا کہہ رہے ہیں، نیب کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہوتی تھی، چھپی نہیں ہوتی تھی۔ پھر جو وکلا ہیں وہ مزید بھی آ کے صحافیوں کو گائیڈ بھی کرتے تھے کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی تھیں، جو لیگل چیزیں ہوتی تھیں، جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے لیزون بنا ہوا تھا۔ ایون کہ ریڈر سے بھی پوچھ لیا جاتا تھا کہ یار یہ چیز تھی، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے تھی، وہ سارا کچھ بتاتے تھے۔ لیکن اب تو صورتحال ہی مکمل طور پہ چینج ہو گئی ہے۔ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جو ڈیوٹی لگائی ہے طلال چودھری صاحب وزیر مملکت کی کہ وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں، تو انہوں نے معاملات دیکھ لیے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی آج ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم صبح 7 بجے وہاں پہنچے ہیں اور بلڈنگ کے باہر، نہ کہ صرف کورٹ روم کے باہر، بلڈنگ کے باہر یہ لکھا گیا کہ عوام الناس باشمول میڈیا جو ہے وہ موبائل فون یا کیمرہ اندر نہیں لے جا سکتے۔ ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ نے موبائل فون پہ پابندی لگائی ہے تو ہم تو اندر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جو قائم مقام رجسٹرار ہیں خالد بھٹی، ان کی جانب سے یہ آرڈر ہے کہ کوئی میڈیا والا اندر ہی نہیں جا سکتا۔ ہم نے بارہا کوشش کی پوچھنے کی۔ اچھا، میں آپ سے ذوالقرنین یہ بھی جاننا چاہوں گا، جج صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ملزم نواز شریف جب کل عدالت میں پیش ہوا تو سیکیورٹی کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے عدالتی کارروائی پوری طرح سے مکمل نہیں ہو سکی۔ میں ایگزیکٹ ورڈز بھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ مس مینجمنٹ آف سیکیورٹی از observed and for that reason further proceedings could not be conducted in the case۔ اور جج صاحب کے باقاعدہ اس پہ ناظرین دستخط بھی ہیں۔ ماحول کیا تھا اندر کل ذوالقرنین؟ کل تو صحافی اندر موجود تھے، کیا نعرے بازی بھی ہوئی تھی جج صاحب کی موجودگی میں نواز شریف کے حق میں؟ جی بالکل، ابھی نواز شریف جو ہے وہ پہنچے نہیں تھے تو وکلا کا ایک وفد جو ہے وہ پہلے ہی کمرہ عدالت میں پہنچا ہے، تو جج صاحب آ کر بیٹھے ہیں وہاں، انہوں نے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی ہے۔ اور اس کے بعد جو کہ دانیال عزیز ہیں فیڈرل منسٹر، وہ ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ تمام کے تمام وکلا جو ہیں وہ باہر آ جائیں، میاں صاحب پہنچ چکے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے۔ تمام وکلا کو پھر باہر لے جایا گیا۔ جب میاں نواز شریف کمرہ عدالت میں پہنچے تو اس روسٹم تک بھی نعرے لگتے رہے ہیں اور وہاں پہ جو وکلا ہیں وہ وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے تھے۔ جب ہیرنگ شروع ہو گئی، جج صاحب کی موجودگی میں ہوتا رہا یہ سب کچھ؟ جی بالکل سر، یہ جج صاحب کی موجودگی میں ہی ہوتا رہا ہے۔ جو جج صاحب کے ساتھ جو ریڈر تھے انہوں نے کئی مرتبہ وکلا کو بھی روکا ہے کہ جی آپ سیلفی نہ بنائیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف ذوالقرنین۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے یہ صورتحال دیکھی، جج صاحب نے اپنے آرڈر میں بھی یہ چیز لکھ دی ہے کہ سیکیورٹی کی مس مینجمنٹ ہوئی تھی جب ملزم نواز شریف پیش ہوا۔ یہ کوئی جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہی معاملات ہوئے تھے، اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ اس وقت جج صاحبان اٹھ کے چلے گئے تھے۔
जज मोहम्मद बशीर साहब ने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करने की इन्होंने कोशिश जारी रखी, नारेबाजी भी उस अदालत में हो रही थी और ऑर्डर में ये चीज आ गई। क्या ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है और ये मामलात इसी तरह आगे चलेंगे? कसूर नून लीग का, उनका एक मुल्जिम अहकामात देता है कि जनाब सिक्योरिटी आप करें और उसके बाद इंटीरियर स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर के अहकामात इस्लामाबाद पुलिस बजा लाती है और अदालत में सहाफियों को कवरेज से रोक दिया जाता है। अर्शद शरीफ साहब, आपने आज भी ऑब्जर्व किया और कल भी किया होगा कि ये एक माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करती है। ये जो रवैया आपने अदालत के बाहर देखा और अदालत के अंदर देखा, ये एक माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ नारेबाजी का क्या जवाज़ है? अदालत का अपना डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करना है। वहाँ सहाफ़ियों के साथ जो बदतमीज़ी की गई बाहर, जब नवाज शरीफ साहब की पेशी थी, उसका क्या जवाज़ था? उसका कोई जवाब नहीं था। वो अपना काम करने आए हुए थे और उन्हें काम करने दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा माफ़ कीजिए, ये वही माइंडसेट है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। अब क्या वहाँ नारेबाजी करके आपने जज को मरूब करना था, उनको दबाव में लाना था? ये मुनासिब नहीं है और ऐसा नहीं किया जाता। अब इसका फेलियर किसका है? इस्लामाबाद की इंतज़ामिया। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया किसके नीचे आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, जिनको नवाज शरीफ साहब ये ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि आप मामलात को सीधा कीजिए। और आपने देखा कि उन्होंने मामलात को बिल्कुल सीधा कर दिया और आपको किसी को दाखिल ही नहीं होने दिया, ना वकला को दाखिल होने दिया, ना सहाफ़ियों को दाखिल होने दिया। नहीं, दाखिल होने दिया था। कुछ शाही ज़मान की एंट्री हुई थी और वो एंट्री हुई थी जो कहा जाता है कि नॉर्मली जजेस इस्तेमाल करते हैं वो रास्ता। और आज नाज़रीन, जो मुल्जिम इसहाक डार पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुल्जिम वज़ीर ख़जाना जब अदालत में पेश हुआ तो जो जजेस की एंट्री है वहाँ से लाया गया। और जब आप ये VVIP एंट्री, अगर आप ये मनाजिर देखें, हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखा रहे हैं, मुल्जिम इसहाक डार को आप प्रोटोकॉल देखें और साथ आम मुल्जिमान हथकड़ी में वहीं पे उसी अदालत में इस्लामाबाद पुलिस वाले हथकड़ी लगा के खड़े हैं इसी अदालत के अहाते में, और दूसरी तरफ वुज़रा के साथ एक शाही मुल्जिम आ रहा है, मुल्जिम इसहाक डार, और दूसरी तरफ हथकड़ी में लगाए हुए आम मुल्जिमान अदालत में पेशी के लिए खड़े हैं। ये अदालत के अहाते के मनाजिर हैं नाज़रीन, आज के मनाजिर हैं। वही इस्लामाबाद पुलिस जो आम मुल्जिमान को लेके आ रही है हथकड़ियां लगा के, और दूसरी तरफ एक शाही मुल्जिम इसहाक डार जिस पे अरबों रुपए के असासे बनाने के, असासाजात बनाने के, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। आप ये देख सकते हैं। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, आप भी तो कुछ मुल्जिमान होंगे जिनको कभी आपने डिफेंड किया होगा। इसी शाही अंदाज से उनकी एंट्री होती थी या उनको भी हथकड़ियां लगती थी? अरशद, कभी की क्या बात, मैं कुछ मुल्जिमान को डिफेंड कर रहा हूं जो इसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1, जहां पे मुल्जिम नवाज शरीफ का केस चल रहा है, यहां पे वो मुल्जिम है। अब मैं जब अडियाला जेल गया, उनकी जमानत का अभी तक बेचारे 2 साल से अंदर है, और ये वो मुल्जिमान है अरशद के जो खुद नैब में दफ्तर पेश होते थे, खुद नैब के साथ ताउन करते थे, और एक दिन नैब ने उनको बिठा दिया कि अब आप गिरफ्तार हैं। ये ऐसा नहीं था कि ये लंदन में बैठे हुए हैं और समन पे समन मीठे मीठे जा रहे हैं और वो आ नहीं रहे। इनके साथ मेरी बात हुई अडियाला जेल में। वो सारे जो नैब के मुल्जिमान एक ही जगह होते हैं, वो मुझसे गिला करने ने एक सवाल पूछा उन्होंने, और वो सवाल मैं एयरवाई के विसातत से सारी कौम के सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि बैरिस्टर साहब, हमारे जितने भी नैब के मुल्जिम जो इस वक्त बंद हैं अडियाला में, बल्कि अडियाला तो क्या, पेशावर जेल देख लें, बहारपुर जेल देख लें, कोट लखपत देख लें, लांडी देख लें, इन सब के जो एलिगेशन है, जो अमाउंट है, उसको आप जमा कर दें तो वो नवाज शरीफ और इसहाक डार का जो रेफरेंस है उसका आधा भी नहीं है। और हम 2-2 साल से कैद बंद की सुबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये नैब का क्या क्राइटेरिया है कि वो जो बड़े मुल्जिम हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, उनके पीछे तो समन जारी हो रहे हैं, उनके पीछे तो बेलेबल वारंट जारी हो रहा है, और हमें जो है वो पाबंद सलासल रखा है। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो मेरे ख्याल में मीडिया मिस कर रहा है, वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट किस कानून के तहत बेलेबल वारंट इशू करता है। क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो अभी मौजूद है, राइज है पाकिस्तान में, बेल का इख्तियार तो अकाउंटेबिलिटी जज साहब के पास है ही नहीं। बेल तो सिर्फ हाई कोर्ट दे सकती है। मुतल्लिका असफंदियार वली केस में ये चीज डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि नैब कानून में बेल बैन है, बेल मिल ही नहीं सकती। दूसरी बात कि कोर्ट जो है वो जमानत नहीं दे सकती, तो वो बेलेबल वारंट कैसे इशू करेगी? और वारंट इशू करने का इख्तियार
सेक्शन 24 के अंदर चेयरमैन नैब के पास है कि जब भी अगर मुल्जिम पकड़ा नहीं जा रहा या नैब के चेयरमैन नैब ने तो जो बयान दिया था तो जेआईटी में 22 मुकदमात थे शरीफ खानदान में, आखिर में सिर्फ 9 रह गए थे। राजा अब्बास साहब, आपकी तरफ आने से पहले नाज़रीन, ना सिर्फ जो बैरिस्टर मसूद शाह बात कर रहे हैं, ये सवाल कुछ वकला ने भी आज उठाया कि जनाब वकला की भी एंट्री नहीं हो सकी, मुमकिन नहीं थी, और उन्होंने भी सवाल उठाया क्या ये इसहाक डार का पाकिस्तान है, मुल्जिम इसहाक डार का पाकिस्तान है जो वकला को नहीं जाने दिया जा रहा? क्योंकि आज मुल्जिम इसहाक डार यहाँ पे पेश हो रहा है तो सबकी एंट्री बैन कर दी गई। क्या सवाल उठाया वकला ने और क्या हालात थे, आइए जरा देखते हैं। वकला को अंदर जाने से रोक रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं। बारे बनाइए, आप क्या करें? बिल्कुल आपको कोर्ट नहीं जाने दे हमने रहे। जाना है। ऐसा कभी हुआ जमहूरी मुल्क में? हम आखिरी क्या दफा कहते हैं, इनको साहब, कह रहे हैं हम आपके अलग जरिए। चलिए। क्यों, किसने क्या प्रॉब्लम है? इसहाक डार है इसलिए ना, ये मुल्क इसहाक डार का है, वकला को नहीं रोकेंगे। जी नाज़रीन, क्या ये मुल्क इसहाक डार का है? और जब अदालत में पेश हो रहे हैं तो अगर आप ये ऑर्डर शीट देखें आज की मुल्जिम इसहाक डार के बारे में, तो यहां भी लिखा हुआ है कि एक्यूज्ड मोहम्मद इसहाक डार, एक्यूज्ड यानी कि मुल्जिम इसहाक डार, और मुल्जिम इसहाक डार को जो प्रोटोकॉल दिया गया और बाकी लोगों को कवरेज से रोका गया। ने बैरिस्टर मसूद शाह की तो बात सुन ली, आप तो नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे, जो इस मुकदमे में जो कुछ हो रहा है, ये शाही मुल्जिमान अलग हैं और बाकी पाकिस्तान के मुल्जिमान जो नैब के मुल्जिमान हैं उनके साथ बर्ताव अलग है, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत में नरमी बरत रहा है शरीफ खानदान और इसहाक डार के साथ। अरशद साहब, मैं आपको काफ़ी अरसे से टीवी पे देख रहा हूँ, आपकी जो रिसर्च होती है इन वाइट कॉलर क्राइम्स पे, दैट इज़ मार्वलस। लेकिन पता नहीं वाइट कॉलर क्राइम के बाद एक रेड कॉलर क्राइम है, आई डोंट नो अगर आपने ये सुना है कि नहीं। मैं पहली दफा आपसे ये इल्म हासिल कर दिस इज लीगल ऑल्सो, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे अमेरिका है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, वहाँ पे ये टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है। ये वो टर्म है, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में ये चीज़ आए। ये रेड कॉलर क्राइम या रेड कॉलर क्रिमिनल्स वो होते हैं जब वाइट कॉलर क्रिमिनल्स ये देखते हैं कि खामोशी से वो सब कुछ जो कर रहे थे वो तो किसी न किसी तरीके से अब खुलने लगा है, तो फिर वो वायलेंस की तरफ जाते हैं। जब वो वायलेंस की तरफ जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे जो भी करतूत हैं, हमारे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, हमारा जो भी लूटेड एंड प्लंडर्ड अमाउंट है, अगर वो लोगों के सामने आता है तो वो एविडेंस खत्म करते हैं, वो जजेस पे प्रेशर डालते हैं, वो तमाम वो रुकावटें लाते हैं कि ये किसी तरीके से डिसाइड ना हो मैटर, और हम इस सिलसिले को, इस अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करें। तो मेरी ये दुआ है कि ये चीज़ इस मुल्क में नहीं आनी चाहिए कि एविडेंस भी डिस्ट्रॉय हो, जजेस पे भी प्रेशर हो, बिकॉज ये रेड कॉलर क्राइम को बड़ी सख्ती से वो कंट्रीज डील करी हैं। ये जो इकोनॉमिक क्राइम्स में सजाएं होती है ना, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि आपने डेटरेंस करनी है। बिल्कुल, मैं इस पर ट्रांसपेरेंसी भी आता हूं आप दोनों से, अगर वेरी क्विकली, क्योंकि एक और रिक्वेस्ट भी की थी अदालत में डॉक्यूमेंट्स की, मैं उस पर भी आता हूं और आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं। सहाफियों को अदालती कार्रवाई कवर ना करने देना, ये प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं इस पे? नॉट एट ऑल, ये कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, इट्स एन ओपन ट्रायल। बल्कि अटक किले में भी जब इवन आसिफ अली जरदारी या कुछ और लोगों के ट्रायल हो रहे थे, मैं खुद उसमें असिस्ट करता था, उधर भी सहाफियों को आने की इजाजत होती थी। मुर्तज़ा भुट्टो कमीशन में तो कैमरे लगे हुए थे बकायदा, जो मोहतरमा बेनज़ीर किले के अंदर भी सहाफियों को आने की इजाजत थी, उसमें भी इजाजत थी। जुल्करनैन, डॉक्यूमेंट्स अभी तक जो रेफरेंस के फाइल हुए हैं वो किसी को मिले हैं या नहीं मिले? अपार्ट फ्रॉम इसहाक डार, उनको तो मिल गए मुल्जिम को, लेकिन कहा जाता है कि क्योंकि अब पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, हमारे रिसर्चर बिलाल ने इस हवाले से बाकायदा अप्लाई भी किया। आप नाज़रीन ये देख भी सकते हैं, कोर्ट की जो स्टैंप है वो भी इस पे लगी हुई है, तमाम के इसहाक डार के जो रेफरेंसेस हैं इसकी कॉपी हमें चाहिए, तो वो कॉपी भी गालिबन नहीं मिल रही। आपसे मैं राजा आमिर साहब जानना चाहूंगा, कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीजें? नॉट एट ऑल, इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, वंस इट्स इन द कोर्ट कोई भी जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जी मुझे खतरा है कि शायद कल को मैं भी इसको नकल फॉर्म होता है ना जो आप भरते हैं, नकल फॉर्म करते हैं, लेकिन ये नकल फॉर्म है ना, मुझे लग रहा है कि शायद वो उनके पास तैयार नहीं है, क्योंकि 23 वॉल्यूम्स हैं उनको बना, उसमें आपको उन्होंने डेट दे दी होगी कि फलानी तारीख को आ जाइए,
اور لے جائیے. اس میں آج کی ڈیٹ دی تھی لیکن نہیں ملا. میں آپ سے جاننا چاہیے نقل فارم یہی ہوتا ہے جس پہ ڈاکومنٹ. ایگزیکٹلی جی, یہ تو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ ہے. اب سپریم کورٹ سے بھی کوئی کاغذ آپ پراپر اپلائی کریں جس طرح آپ نے اپلائی کیا جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, وہ آپ کا حق ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, یہ اوپن ڈاکومنٹ ہے. اور دیکھیں اس طرح کی قدغن لگانے سے جو آپ کا فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے, وہ بھی اگر ملزم کے حقوق ہیں فیئر ٹرائل میں, تو پروسیکیوشن اور عوام کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے لیے. اور اگر ٹرانسپیرنسی ختم ہو جائے گی تو وہ ٹرائل فیئر نہیں رہے گا. شاہ محمود قریش صاحب, یہ حالات ہیں جس میں کہ یہ اب ٹرائل اس وقت چل رہا ہے یہاں پہ, اور ملزم نواز شریف کے احکامات پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جے آئی ٹی کی سیکیورٹی رینجرز کے پاس تھی, جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے معزز جج صاحب کو اب رینجرز کی سیکیورٹی مانگ لینی چاہیے, صحافیوں کو جیسے نارمل پروسیجر ہے پاسز کے ساتھ انٹری کریں, یا اس پریمیسز کو کہیں اور شفٹ کر کے وہاں پہ ہیئرنگ کر لیں اور سیکیورٹی مانگ لیں کہ جناب کیونکہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن اور کل جو واقعات ہوئے جس مس مینجمنٹ آف سیکیورٹی کا لکھا گیا ہے, اب اس کو اوور کم کیا جائے اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ٹرائل آگے چلے, پتہ لگے کہ جب یہ وی آئی پی ملزمان اندر پیش ہوتے ہیں تو کیا بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے ارشد سعید صاحب, مجھے بتائیے کس عدالت میں کس شہری کو یہ اجازت ہے کہ وہ 55 گاڑیوں کے پروٹوکول میں اپنی پیشی بھگتنے آئے؟ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. آپ جا رہے ہیں, آپ اپنا موقف پیش کیجئے, آپ کے وکلاء کو وہاں موجود ہونا چاہیے, ان کی بات سنی جانی چاہیے, فیئر ٹرائل آپ کا حق ہے, وہ آپ کو ملنا چاہیے. لیکن یہ کاہے کا مطلب انداز جو اپنایا گیا ہے یہ بالکل غیر مناسب ہے. یہ عدالت کو انڈر پریشر لانے کی کوشش ہے. یہ واقعتاً obstruction آف جسٹس جو انہوں نے کہا, جج صاحب نے درست کہا, یہ obstruction آف جسٹس ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کچھ سرکاری اہلکار آئی بی کے آ جاتے تھے اور وہ پیشی سے پہلے آ کے کرسیاں مل لیا کرتے تھے وزراء کے لیے. وہاں تو فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے, جو آیا آ کے بیٹھ گیا, اس نے بات سنی. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا. جب ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو جسٹس کھوسا صاحب نے پھر ہدایت کی کہ آپ ایسا مت کیجئے, جو آتا ہے اس کو بیٹھنے دیجئے. تو یہ ایک انداز, شاہانہ انداز ہم نے سپریم کورٹ میں بھی اپنا لیتے ہوئے دیکھا اور آج آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, میں نے عرض کیا مائنڈ سیٹ ہے. میں ذوالقرنین سے جان لوں, ذوالقرنین کون کون سے وزراء آج ملزم اسحاق ڈار کے ساتھ موجود تھے وہاں پہ, اور ان کا کوئی اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن سے بھی ان وزراء کا تعلق ہے؟ جی بالکل. اس سے پہلے ایک میں پوائنٹ بتاؤں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ وی آئی پی پروٹوکول والی, اس میں یہ ہے کہ ان کو وی آئی پی پروٹوکول اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے 831 ملین روپے کی کرپشن کی ہے. چھوٹوں کے ساتھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی کرپشن کرتے ہیں, تو یہ تاثر پاکستان میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر بڑی آپ کرپشن کریں گے تو پھر آپ کو پروٹوکول بھی ویسا ہی ملے گا, تو چھوٹی کرپشن پہ سزا ہی ملے گی. آج جو ہے طارق فضل چودھری جو کہ کیڈ کے منسٹر ہیں, سی ڈی اے ان کے انڈر ہے, محکمہ تعلیم ان کے انڈر ہے, اسی طرح دیگر اور ادارے ہیں, وہ ہمراہ آئے ہوئے تھے. انوشا رحمان ہیں, لیکن آج طلال چودھری اس لیے نہیں آئے تھے کیونکہ وہ ساری چیز مینیج کر رہے تھے, وہ رابطے میں تھے, پولیس حکام کے رابطے میں تھے, انتظامیہ کے رابطے میں تھے. وہ ساری چیزیں سیف سٹی سینٹر کے ذریعے ان تک پہنچ رہی تھی. ان کو بتایا جا رہا تھا کہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف طلال چودھری نے اکیلا یہ کام نہیں کیا, اس میں نیب بھی ملوث ہے. نیب نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ میڈیا کو نہ آنے دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو فرد جرم عائد ہوئی ہے, اس فرد جرم میں جو چارج شیٹ تھی اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے میڈیا تک نہ پہنچے. صرف میڈیا وہی چلاتا رہے کہ جی بس غیر قانونی اثاثے بنائیں اور اس پر یہ ریفرنس دائر ہوا, اس پر فرد جرم ڈیٹیل جو ہے وہ نہ مل سکے, جو کہ فرد جرم عائد میں چارج شیٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے قلیل مدت میں 91% جو ہے انہوں نے اضافہ کیا ہے. 91 گنا ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لینے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو آفتاب سلطان صاحب کا وہ خط جو ابھی تک ہم نے آپ کو نہیں دکھایا تھا, وہ خط بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے, جس میں کہ معزز پارلیمنٹیرینز کی سرویلنس مانیٹرنگ کے احکامات آفتاب سلطان صاحب نے دیے تھے. اس سے پہلے ہم آپ کو ان 37 معزز پارلیمنٹیرینز کے
نام دکھا چکے ہیں جن میں کہ کچھ معزز منسٹرز بھی شامل ہیں، اور آفتاب سلطان صاحب نے آئی بی کے ذریعے اس کی کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ کیبنٹ میں اٹھا تو کیبنٹ کو بتایا کہ جی ہم نے اس کی کلیریفیکیشن ایشو کر دی ہے۔ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر میں یہ مسئلہ اٹھا تو طلال چوہدری صاحب نے بتایا کہ جی آئی بی نے کیبنٹ میں یہ سوال اٹھا تھا تو وہاں پہ اپنی وضاحت کر دی ہے، لیکن وضاحت ناظرین ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ خط آپ کو دکھائیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈی جی آئی بی کا ایک خط میرے پاس ہے، لیکن کیونکہ ایک اور بڑی سٹوری چل رہی ہے، اگلے سیگمنٹ تک میں کوشش کروں گا، اسی سیگمنٹ میں آپ کو بتا دوں، نہیں تو اگلے سیگمنٹ میں یقیناً کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن، اس حوالے سے خورشید شاہ صاحب کے کچھ بیانات آئے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ قسم کے بیانات ہیں آپ کے حوالے سے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ خورشید شاہ صاحب کو؟ ان کو پریشانی کیوں ہے آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن نیا بنانے کے موو کے حوالے سے؟ ان کو ہونی نہیں چاہیے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی مختلف جماعتیں یہ سوچنے پر مجبور کیوں ہوئیں۔ دو اہم فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک فیصلہ آ رہا ہے چیئرمین نیب کی تعیناتی، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی مرتبہ خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور نواز شریف صاحب قائد ایوان تھے، مل کر انہوں نے ایک صاحب کو چیئرمین نیب تعینات کیا اور ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی کس کا نام آ رہا ہے؟ کوئی آفتاب سلطان کا نام بھی آ رہا ہے چیئرمین نیب کے لیے ڈی جی آئی بی کا؟ دیکھیے میرے علم میں تو نہیں ہے، اخبارات کی حد تک تو پڑھا ہے۔ اب بتائیے، اب انہیں 2 مرتبہ ایکسٹینشن مل چکی ہے، اچھے آفیسر ہوں گے لیکن 2 مرتبہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن مل چکی ہے، اور اب وہ جاتے ہیں لندن میں ملاقات کرتے ہیں اور اب ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہمیں جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ ماضی کی طرح پھر کوئی مکمکا نہ ہو جائے، اور ہمیں یہ اطلاعات ہیں، ہمیں یہ خدشات ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھر در پردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پھر ایک ایسی شخصیت کو اگر مسلط کر دیا کہ سارا نظام جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا اور کرپشن کا جو بالکل میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں۔ دبا رہا۔ خورشید شاہ صاحب فرماتے ہیں، قریشی سمجھتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں تو وزیر اعظم کے امیدوار بھی بن سکتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہانہ کوئی اور، ایجنڈا کوئی اور ہے، پی ٹی آئی کھل کر بات کرے، پی ٹی آئی والے جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ہماری اکثریت ماننے کو تیار نہیں ہے، عمران خان کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہہ رہا ہوں سازش میرے خلاف نہیں عمران کے خلاف ہو رہی ہے، یہ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے اور اشارے کچھ آپ کی طرف ہیں اس میں۔ دیکھیے شاہ صاحب کچھ بھی کہیں، میں کہوں گا کہ مجھے شاہ صاحب کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی کارکردگی پر ایم کیو ایم نے شدید اعتراض کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ان کی کارکردگی دیکھیے، وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تھے، وہاں پیش رفت آپ کے سامنے ہے، انہوں نے جو عوامی نوعیت کے ایشوز ہیں، جو ان سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کیا، ایک فرینڈلی اپوزیشن کا تاثر ان کے بارے میں ابھرتا رہا ہے، اور مختلف اپوزیشن کے دھڑے اس پر بات کرتے رہے۔ کہتے رہے، یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی پوری سپورٹ اب آپ کے ساتھ ہے بطور لیڈر آف دا اپوزیشن، یا کہ عمران خان کو اب آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کے لیے اب باقی اپوزیشن جماعتوں کی حمایت مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کا فیصلہ سب کے لیے مقدم ہے اور سب ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، اینڈ ہز ورڈ از فائنل۔ لیکن پہلی بات یہ ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ نمبرز بھی ہیں کہ نہیں، تو ہم نے ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا ہے، اور ایم کیو ایم کے وفد سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے ہمارے دونوں نقطوں پر، چیئرمین نیب کی تعیناتی پر اور ایک نئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر، پھر ایک ماضی کی طرح کہیں ایک ایسا سیٹ اپ نہ آ جائے جس سے کہ شفاف الیکشن پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے، ان نے اتفاق کیا۔ لیکن اگر ہم دونوں تحریک انصاف اور ایم کیو ایم راضی ہو بھی جائیں تو کافی نہیں ہے، ہمیں جماعت اسلامی کو اعتماد میں لینا ہے، ہمیں پاکستان مسلم لیگ کاف کو اعتماد میں لینا ہے، اور جب ان سب کو اعتماد میں لے لیا جائے گا اور ہم سمجھیں گے ہمارے پاس نمبرز پورے ہو چکے ہیں، تو پھر یہ میں ساری عمران خان صاحب کی خدمت میں رپورٹ پیش کروں گا اور وہ مشاورت سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ دیکھیے ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ نام سامنے لے آئیں اور دوسری طرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ مشاورت نہیں کرتے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب لیڈر
of the opposition مشاورت کے کا عمل یہ کو آگے candidate بڑھانے کون ہے؟ کی کوشش کی ہے. رائٹ، لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے؟ عمران خان ہے یا شاہ محمود قریشی ہیں؟ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے اور دیگر لوگوں سے مشاورت کے بعد کریں گے. دیکھیے پی ٹی آئی تنہا یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. جب تک دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ہم اعتماد میں نہیں لیں گے اور ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے، تنہا ہم اس فیصلے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. چاہے ہم میں سے ہم کسی کو نامزد کر دیں. خان صاحب کے لیے بھی ہمیں نمبرز تو چاہیے نا. نمبرز کے لیے ہمیں اوروں کو اعتماد میں لینا ہوگا. تو یہ ایک پروسیس ہے. ہم نے اس پروسیس کا آغاز کیا ہے. آگے دیکھیں عاشورے کے بعد جماعت اسلامی سے، کاف لیگ سے ملاقات ہوگی اور امید کی جاتی ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بالکل ٹھیک ہے. خورشید شاہ صاحب ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کے ہوتے ہوئے شاہ محمود کو اپوزیشن لیڈر بننا ان کے خلاف سازش ہے. یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے اور سازشوں کی ہمیں عادت نہیں ہے اور یہ میرا شیوا نہیں ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ عمران خان صاحب کا احترام سب پر لازم ہے اور ان کا فیصلہ فائنل ہوگا. رائٹ، شامل قریشی صاحب کچھ انٹیلیجنس بیورو کی بھی بات کر لیں اس حوالے سے. آپ کی پارٹی میٹنگ میں بھی آج فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں کون سے ایشوز ان کے حوالے سے اٹھانے ہیں. میں ناظرین انٹیلیجنس بیورو کی جب بات شروع کر رہا ہوں، آج پہلی سٹوری اس حوالے، پہلی تو نہیں، اب فالو اپس انشاءاللہ اس کے ہم کرتے رہیں گے. تو جب پاناما کیس چل رہا تھا، جے آئی ٹی کی طرف سے باقاعدہ ایک کمپلینٹ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس 19 جون کو جو ہیئرنگ ہوئی اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے آئی بی کے حوالے سے کچھ آبزرویشنز دی. ان میں سے چند آبزرویشنز یہ تھی کہ آئی بی کو ناک پھنسانے کا اختیار کس قانون کے تحت ملا، ریاست کے اداروں کی جانبداری دیکھ لی، جے آئی ٹی کو ہراساں کرنے والے حد میں رہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز افضل خان صاحب نے کہا آئی بی کو یہ اختیار کس قانون کے تحت ملا کہ لوگوں کے کوائف اکٹھے کرتی پھرے. نہ صرف یہ، جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے 19 جون کو کہا کہ بتانا ہوگا کہ آئی بی کا کام اور مینڈیٹ کیا ہے. کیا آئی بی ہمارا ڈیٹا بھی اکٹھا کرتی ہے؟ کیسے مان لوں ہماری مانیٹرنگ نہیں ہوتی؟ کیا ملک میں وائٹ کالر کرائم، دہشت گردی اور جرائم ختم ہو گئے جو آئی بی ان کاموں میں پڑ گئی؟ کیا آئی بی کی نشکاری کر دی گئی جو پرائیویٹ لوگوں کو خدمات دے رہی ہے؟ ڈائریکٹر جنرل آئی بی نے اپنے جواب میں اعتراف کیا کہ انہوں نے نادرا سے ریکارڈ حاصل کیا. سوال یہ ہے کہ آئی بی کا حاصل شدہ ریکارڈ حسین نواز کے پاس کیسے پہنچا؟ آئی بی ہر چیز میں اپنی ٹانگ کیوں اڑا رہی ہے؟ آئی بی نے تسلیم کیا ہے کہ جے آئی ٹی ارکان کے کوائف اکٹھے کیے ہیں. آئی بی ریاست کا ادارہ ہے، کسی شخص کا نہیں. کچھ تو خدا کا خوف کریں، آئی بی کو استعمال نہ کریں. کیا ڈی جی آئی بی کی ملازمت میں توسیع قانون کے مطابق ہوئی؟ اس سوال کا جواب بہرحال ابھی تک نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا آئی بی کے اہلکار کسی فرد کے لیے کام کرتے ہیں یا پھر ریاست کے لیے؟ اس سوال کا جواب بھی ناظرین ہمیں اس خط میں ملے گا جو اب سے میں کچھ دیر بعد آپ کو دکھانے والا ہوں. آئی بی کے سربراہ کا خط اعتراف جرم کے برابر ہے. یہ اس خط کی بات ہو رہی ہے جو جے آئی ٹی کے حوالے سے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا تھا. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا آئی بی کے سربراہ کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے، جس پر جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا ایسے افراد کے خلاف فوجداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک فوجداری کا مقدمہ ڈی جی آئی بی کے خلاف درج نہیں ہوا. ناظرین اب میں آپ کو وہ خط دکھا رہا ہوں جو ڈی جی آئی بی نے لکھا اور جس سے 37 معزز پارلیمنٹیرینز کی مانیٹرنگ کا جواز بنایا گیا. اور جب آپ دہشت گردی کا لفظ بیچ میں ڈال دیتے ہیں ناظرین تو اس سے آپ کو بہت سارے قوانین آپ کی معاونت کرتے ہیں کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اس کو ایک ایکسکیوز بنایا گیا پارلیمنٹیرینز پہ نظر رکھنے کے لیے. اور جن تاریخوں میں یہ خط لکھا گیا ناظرین، ان دنوں میں پاناما کیس کا بھی مکمل فیصلہ آیا نہیں تھا. یہ خبریں باقاعدہ چل رہی تھیں کہ نون لیگ میں ایک گروپ ہے، کوئی فارورڈ بلاگ بنا رہا ہے، کوئی 40 ایم این ایز کی خبریں آ رہی تھیں، کوئی 60 ایم این ایز کی خبریں آ رہی تھیں. اور جن معزز پارلیمنٹیرینز پہ یہ مانیٹرنگ لگائی گئی ان میں سے چند ایسے تھے جو اس سے پہلے کاف لیگ میں تھے، کچھ انڈیپینڈنٹ تھے، بعد میں وہ نون لیگ میں آئے. اور ان لوگوں پہ شک تھا کہ جناب یہ شاید اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو یہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں. اور جو خط لکھا گیا، میں آپ کو سکرین پہ وہ خط ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ اس کی ہے 13 جولائی 2017.
انٹیلیجنس گیدرنگ اینڈ سنتھسس، یعنی کہ انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کی جائیں، اس کا پھر انالیسس کیا جائے، سنتھسس کیا جائے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ ریفرنس ڈائریکٹو آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان ڈیٹڈ 10/7/2017، یعنی کہ وزیر اعظم نے جولائی کو حکم دیا ہے مشن آف انفارمیشن رپورٹ CR/CT/386 اس کا حوالہ دیا آفتاب سلطان صاحب نے، اور کہا کہ یہ معلوم آیا ہوا ہے کہ 37 پارلیمنٹیرین، جس میں کچھ سینیٹرز ہیں، ممبرز قومی اسمبلی ہیں، پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں، جو کہ اپینڈکس 1 جو کہ ساتھ لگا ہوا ہے، ان کی مبینہ طور پہ بینڈ دہشت گرد تنظیموں، سیکٹیرین آؤٹ فٹس کے ساتھ رابطے ہیں، اور وہ کچھ ڈسٹرپٹیو ایکٹیویٹیز unbefitting of a parliamentarian اس میں ہیں، اور اس کو جواز بنا کے ناظرین کیا گیا existing intelligence reports on the aforementioned are to be collected and یعنی کہ اس حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس اکٹھی کی جائیں، اور further intelligence gathering and close monitoring is to be conducted on them on a priority basis، ان کی close monitoring کی جائے اور priority basis پہ ان کی مانیٹرنگ کی جائے، اور اس پہ دستخط ہوئے آفتاب سلطان کے، انور علی جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹرنل انٹیلیجنس بیورو اسلام آباد اس میں شامل ہیں۔ 13 جولائی کا یہ خط ہے۔ تو آفتاب سلطان صاحب، یہ خط ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ اس وقت بھی DGIB ہیں، جس طرح ظفر حجازی نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی کوشش کی تھی، آپ یہ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ کے دستخط اس پہ موجود ہیں، اور بہت ساری جو میں نے کچھ ہمارے بھی دوست ہیں IB میں، ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے کنفرم کی۔ اگر آپ نے ریکارڈ تبدیل کرنا ہے تو جیسے ظفر حجازی صاحب پکڑے گئے تھے، 1 سال بعد پکڑے گئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی کارروائی ڈالی تھی، یہ خط ریکارڈ پہ موجود ہے، اور ہر فورم پہ میں یہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر سینٹ کی کمیٹی بلاتی ہے، قومی اسمبلی کی بلاتی ہے، اور جہاں تک آپ کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ پیمرا میں بھیج دیا جائے، تو پیمرا میں تو ایک خود سیلف کنفیسڈ اعتراف جس شخص نے کیا ہوا ہے کہ وہ بہروپیہ ہے، وہ بیٹھا ہے، اس فورم پہ اس کی حیثیت نہیں۔ آپ عدالت میں چلیں تو عدالت میں بھی ہم اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس حوالے سے معاملات ہیں، لسٹ ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، DGIB کا رول جس کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب انہیں اب نیب کا چیئرمین بنایا جائے، کیا اگر آپ کا لیڈر آف اپوزیشن آتا ہے تو آپ آفتاب سلطان کے حق میں ہوں گے؟ دیکھیے، جو ان کی کارکردگی دکھائی دی ہے، اب ایک نااہل وزیر اعظم سے جا کر وہ لندن میں ملاقات کرتے ہیں، اس کا جواز کیا ہے؟ تو اگر اس کا دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش نہیں رہتی۔ بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کا اظہار ہے، مظاہرہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھیوں پر عدم اعتماد کا مظاہرہ ہے، اداروں پر عدم اعتماد کا مظاہرہ ہے، اور IB کو پچھلے چند سالوں میں اتنی فنڈنگ کی گئی ہے کہ ایک پیرلل ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنے کی ایک دانستہ کوشش تھی۔ اب یہ کیوں کی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ کچھ ہمارے اور نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں جن پر شاید مسلم لیگ نون کی قیادت کو اعتماد نہیں تھا، ان پر وہ ہمیشہ شک و شبے میں مبتلا رہے ہیں، اور جس قسم کی ان پر اعتماد ہونا چاہیے تھا انہیں نہیں کیا۔ تو ایک پیرلل ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنا چاہ رہے تھے جو ڈائریکٹلی ان کے تابع ہو اور ان سے وہ کام لیں جو ان کے سیاسی عزائم کو پروان چڑھائیں، جو کہ ہم نے GIT کے معاملے میں بھی دیکھا۔ اس حوالے سے ایک اور انتہائی اہم کیس ہے ناظرین جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس حوالے سے آج پیشی بھی ہوئی، اور وہاں پہ جو کارروائی ہوئی اس کے چند چیدہ نکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ان کے وکیل بیرسٹر مسرور شاہ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں۔ جو انٹیلیجنس بیورو کے افسر نے اپنے ہی ادارے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اس کی آج باقاعدہ طور پہ سماعت ناظرین شروع ہو گئی ہے۔ کیس کی سماعت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کی۔ سیکرٹری داخلہ اور DG انٹیلیجنس بیورو کو ذاتی طور پر طلب کر لیا گیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ اور DGIB کو آئندہ سماعت سے پہلے تحریری جواب داخل کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ کیس کی اب باقاعدہ سماعت ہوگی، یہ عدالتی حکم ہے۔ انٹیلیجنس بیورو پاکستان میں تعینات بعض افسران و اہلکاروں کے شام، ایران، بھارت، افغانستان اور ازبکستان کے خفیہ اداروں سے تعلقات ہیں، یہ IB کے افسر مختار احمد نے بتایا، اور کہا عدالت کو کہا کہ جن پر الزام لگا رہا ہوں ان کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ DGIB کو دستاویزی ثبوت پیش کر چکا ہوں مگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، یہ مختار احمد کا بیان تھا۔
ISI اگر تفتیش کرے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ مختار احمد کا کہنا تھا. اور ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا اس کیس سے انہیں ہٹانے اور چپ رہنے کے لیے دھمکی آمیز کالز بھی آ رہے ہیں. DGIB کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی میں رکاوٹ ہیں. ان اہلکاروں کی ٹریول ہسٹری بھی موجود ہے. آپ کے کلائنٹ نے یہ تمام چیزیں آج معزز جج صاحب کو بتائیں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو. جی ارشد، ایسا ہے کہ یہ جس طرح آپ نے فیکٹس تو بتائی دیے، یہ خالی زبانی بیان نہیں دیا انہوں نے آج ایک سیلڈ لفافے میں اوپن عدالت میں جج صاحب کے روبرو ڈائریکٹ جج صاحب کو کچھ ایسی کانفیڈینشیل ایویڈنس اس کے پٹیشنر کے بقول وہ بھی دی جو اس نے 2007 سے لے کے اب تک گیدر کی ہے. اور یہ وہ تمام شواہد ہیں جو وہ نہ ایون ایز اے وکیل میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، نہ وہ عدالت کے سٹاف کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اسی لیے پٹیشن پہ شروع میں آبجیکشن لگی کہ ہمیں رجسٹرار آفس نے کہا آپ نے تو کوئی ثبوت نہیں لگائے. پھر وہ آبجیکشن کی ہیئرنگ ہوئی کورٹ میں، اور جب کورٹ کو اس معاملے کی سینسیٹیوٹی کا بتایا گیا تو کورٹ نے اجازت دی کہ جو پٹیشنر ہے وہ ذاتی حیثیت میں خود ایک سیلڈ لفافے میں تمام شواہد کورٹ کے سامنے رکھے. جب وہ شواہد کورٹ کے سامنے رکھے تو کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اور نیچرلی ساری آئی بی ایز این انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہو رہی. آئی بی بھی ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا وہ حصہ ہے، وہ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن کہیں پہ اگر گندے انڈے ہیں، کہیں پہ اگر کچھ لوگوں کے خلاف ایک بات آ رہی ہے تو یہ بہت ضروری ہے، ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسی ایجنسی جس کا اثر و رسوخ خالی ادارہ کار پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی، جس طرح آپ نے ملکوں کے نام لیے جو پاکستان کے خلاف جہاں سازشیں ہو رہی ہیں، نیچرلی وہ کوئی کوسار تھانے کا SHO تو جا کے وہاں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. تو ISI کے پاس وہ کیپیسٹی موجود ہے، وہ ان کے پاس پرسنل ہے، وہ ایکسپرٹیز موجود ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کھرید کے عدالت کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ایک اور ایسپیکٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ خالی IB کے افسران کے سامنے پٹیشنر نے یہ مواد نہیں رکھا، پٹیشنر کے بقول اس نے وزیر اعظم ہاؤس بھی یہ بھیجا، وزیر اعظم آفس بھی بھیجا. انہوں نے کیا کیا؟ لیکن وزیر اعظم کے پاس جس طرح بتا رہے ہیں ان کے پاس اور ضروری کام کرنے کو نہیں تھے کہ جو وہ قومی سلامتی کے معاملوں کو دیکھتے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے. تو آج جو معزز ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کی ہے سیکرٹری داخلہ سے، وہ خالی رپورٹ طلب نہیں کی، انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے اور عدالت نے مانگا ہے یہ جواب حکومت سے کہ یہ جو شواہد آپ کے سامنے پیش کیے پٹیشنر نے، آپ نے اس کی بیس پر کیا قدم اٹھائے، کیا قانونی کارروائی کی، وہ بھی آپ اپنی رپورٹ کا حصہ بنا کے کورٹ کے روبرو پیش کریں. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے میں صرف آپ کو اٹارنی جنرل کا جو جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں GIT کے حوالے سے پیش ہوا تھا، اس میں باقاعدہ یہ اعتراف کیا گیا تھا کہ لو ڈاؤن آن ممبرز آف دا GIT واز ڈن انڈر دا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. یعنی کہ IB نے یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOPs بنائے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا. اور آفتاب سلطان کا یہ والا خط، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی جائیں. اور IB نے کابینہ کو بتایا، آج سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر کو بتایا کہ جناب اس طرح کا تو کوئی خط ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ سے راجہ عامر عباس صاحب جاننا چاہوں گا، یہ والی جو کاروائیاں ہوتی ہیں ڈینائل، GIT میں یہ چیز سامنے آئی کہ جناب یہ والی حرکتیں یہ کرتے ہیں اور یہ SOPs انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ایسا کوئی خط ہی نہیں کیا، یہ تو انفاؤنڈیڈ ہے. یہ ایک روٹین SOP ہے. جب ہم نے چودھری شوگر مل والا کیا تھا اس وقت SCCT کی بھی یہی کاروائی تھی. تو یہ حکومت اسی طرح چلے گی غلط بیانیوں پہ؟ دیکھیے جی، سپریم کورٹ نے ان سے سب سے پہلے کہا جی اگر یہ روٹین ہے تو کیا آپ ہماری بھی کرتے ہیں؟ تو وہاں تو یہ خاموش تھے. یہ روٹین نہیں ہے. ارشد صاحب، میں ایک بڑا حیران ہوا، یہ جو آپ نے لیٹر دکھایا، یہ کیا لیٹر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اس کی سرویلنس کریں. جبکہ سرویلنس کرنا اور یہ انفارمیشن گیدر کرنا تو آپ کا کام ہے اور آپ نے وزیر اعظم تک لے کے جانا ہے. یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میرے علم میں آیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کے علم میں آیا، اور میرے بندوں نے بتایا، شاید ان کے اپنے بندوں نے بتایا ہوگا، اور پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں تم جا کے ذرا یہ تفتیش کرو. I mean, this is something totally unbelievable اور ایک آئرونک قسم کی چیز ہے کہ اوپر سے پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی یہ آپ انفارمیشن لیں، مجھے انفارمیشن آ گئی ہے. کس نے دی ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ کوئی نام تو پتہ چلے نا کس نے دی ہے. اس پہ بھی میرا خیال GIT بننی چاہیے اور
वज़ीर आज़म के पास बड़े ज़बरदस्त इनका दिमाग है, इसको तो किसी अजायब घर में रखना चाहिए। अभी प्रमोशन जब होती हैं शहीद अफसरों की तो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो अच्छे अफसर हैं उनके नाम अगर भेजती है, वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद में कोई गैबी इल्म है इनके पास, उनको हटा के अपने चहीते वो गैबी इल्म यहीं से आता है। और नाज़रीन, ये केस चल रहा था पनामा का, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि IB के सरबराह को सफाई का मौका मिलना चाहिए, जिस पर जस्टिस शेख अज़मत सईद ने कहा था कि ऐसे अफराद के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही थी, अभी तक फौजदारी का मुकदमा आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत यकीनन नून लीग की है। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या इसहाक डार साहब ने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पेश किए हैं या शेख नयान के खत ही हैं उनके पास? मुझे पता है अरशद साहब आपके पास लिमिटेड टाइम है, आई विल बी वेरी ब्रीफ। ये जो इसहाक डार साहब ने आज एक एप्लीकेशन दी थी कि इस रेफरेंस को रोक दिया जाए और या इस रेफरेंस को फाइनल तस्वर किया जाए, ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस नहीं होता, ये उसी रास्ते की एक वो है, उसी की तरफ लीड करती है, क्योंकि उनको पता है कि वो बैंकिंग ट्रेल, अब इन्होंने मेरे कुछ नॉलेज में है कि शायद नैब ने भी लिखा है UAE में, और उन्होंने वो लेटर जो शेख साहब का था उसकी कंफर्मेशन भी मांगी है और उस बैंकिंग ट्रेल का भी पूछा है। और बैंकिंग उन्होंने कहा जी आपको इतना पैसा मिलता था, दुरुस्त आप कहीं डिपॉजिट कराते थे, वो डिपॉजिट नहीं मिल रहा, वो कुछ नहीं मिल रहा। तो होना क्या है अरशद साहब, ये जो बिल्डिंग इतनी बड़ी दुबई में खड़ी है, ये खड़ी हुई है उस शेख साहब के पैसों से। अगर वही साबित नहीं होगा तो एवरीथिंग वुड कोलैप्स। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कितनी जरूरी हैं? देखिए इस तरह तो अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन नैब के एसेट्स के केस में ना हो तो फिर तो कोई भी किसी का भी खत ला के दे दे और सारे मुलजिमान बरी हो जाएंगे। आपको कोई कंक्रीट एविडेंस देना होगा, और एक खास अमाउंट से ज्यादा अगर वो अमाउंट है तो वो तो पाकिस्तान से कैश ना ले जा सकते हैं, ना फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में ला सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप ये सारा कुछ कैश में लेके आए हैं तो आप तो अदरवाइज आपके ऊपर एक और FIR बन जाए। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, शामिम साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। आपको अब से कुछ देर बाद ट्विटर पे DGIB का लेटर देख सकते हैं हमारे प्रोड्यूसर और मेरे ट्विटर अकाउंट पे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।